السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن بين يدي الساعة كذابين فاحذروهم۔ تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تیرے وجود پہ فہرست انبیاء ہے تمام، تجھے پہ ختم ہے روح الامی کی نامہ بری، سرور کونین سے سر کا سودا ہو چکا، سرور کونین سے سر کا سودا ہو چکا۔ ہم نہ پوچھیں گے امی کیا بھاؤ ہے بازار کا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا دور بڑا پرفتن دور ہے۔ دنیا میں جتنے بھی فتنے آئے ان سب سے بڑا فتنہ ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنے والوں کا فتنہ ہے۔ جس طرح محبت رسول ایمان کی دلیل ہے، اسی طرح سے عقیدہ ختم نبوت بھی ایمان کی بنیاد بلکہ عین ایمان ہے۔ جس طرح سورج کے مقابلے میں اندھیرے آتے ہیں، اسی طرح طلوع اسلام سے لے کر آج تلک مختلف ادوار کے اندر ختم نبوت کے جھوٹے دعوے دار بھی اپنی منحوس صورتوں کے ساتھ نمودار ہوتے رہے ہیں۔ ختم نبوت پہ ڈھاکے اسی دن سے ہی شروع ہو گئے تھے جب خالق کائنات نے آقا علیہ السلام کو نبوت سے نوازا تھا۔ اس وقت سے لے کر 1970 تک 40 لوگوں نے ختم نبوت پہ ڈھاکہ ڈالنے کی ناکام کوششیں کی ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلا ڈھاکہ ڈالنے والا اسود انسی تھا، اس کے بعد پیروکاروں کی لڑی لگ گئی۔ دوسرے نمبر پہ ڈھاکہ ڈالنے والا مسیلمہ کذاب تھا۔ یہ تو کل کاندہ ایسا تھا، میرے نبی کو پیغام بھیج رہا تھا، میری نبوت کا اقرار کر لیجئے۔ اس وقت میدان میں اترے تھے تو اہل الحدیث کے وہ فرزند نکلے تھے، اور ان ختم نبوت کے دیوانوں نے اور ختم نبوت کے پروانوں نے اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور دم دبا کے میدان سے بھاگ اترا۔ ان میں سے ایک عورت کو بھی عشق چڑھا تھا، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا، لیکن جب عزتوں کی نیلامی ہوئی، منہ کی کھائی تو مسلمان ہو گئی۔ وقت بڑھتا چلا گیا، ان کے بعد ایک ایسا لانتی بھی پیدا ہوا جس کو دنیا مرزا قادیانی کا نام دیتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، تاریخ کے اوراق کو پلٹو، تمہیں نظر آئے گا یہ تو ایسا لعنتی تھا جو پہلے کہا کرتا تھا دشمن قرآن نہ بنو، خاتم النبیین کے بعد سلسلہ نبوت شروع نہ کرو۔ ہاں حالات کو دیکھیے، تاریخ کی ورق گردانی کیجئے، آپ کو ملے گا یہی وہ لعنتی تھا جو سب سے پہلے محدث و مجدد کے رتبے پہ آیا۔ ہاں اور آگے بڑھا، ملہم من اللہ ہونے کا دعویٰ کر دیا اور آگے بڑھتا ہے۔ اس سے اگلا قدم اٹھایا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ یہی بھی اکتفا نہیں کیا بلکہ اولیاء کی عظمتوں کو پامال کرنے پہ اترا اور آگے بڑھتا ہے، صحابہ کی عظمتوں کو
اپنی زبان کو دراز کرنے لگا اور کہنے لگا میں جناب حسن حسین سے اعلیٰ، میں جناب علی سے اعلیٰ، میں جناب ابو بکر عمر سے اعلیٰ، اور آگے بڑھا انبیاء کی شان پہ بھونکنے لگا میں جناب آدم سے اعلیٰ، میں نوح سے اعلیٰ، میں یوسف سے اعلیٰ۔ اللہ کا وہ پیغمبر تھا جس نے بادشاہت کو اس وقت تک جھٹلائے رکھا جب تک عورتوں نے پاک دامنی کی گواہی نہ دے دی۔ اللہ کا وہ پیغمبر تھا جس نے اس وقت تک عورت کی مکاری کو جھٹلائے رکھا جب تک عورتوں نے پاک دامنی کی گواہی نہ دے دی۔ وہی پیغمبر تھا جس نے عورت سے خیانت کرنے کی بجائے جیل کو پسند کر لیا، ہاں اور آگے بڑھا، ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے اپنے قدموں کو بڑھاتا ہے۔ ادھر ہندوستان کے اندر انگریز کا ایجنٹ ختم نبوت پہ کاری ضرب لگانے کا فیصلہ کر چکا تھا، منصوبہ مکمل ہو چکا تھا۔ اس شخص کی تلاش تھی جس کو نبی بنانا تھا۔ انگریز ہندوستان کے اندر اسلام تی نے سارے غداروں کو پیغام بھیجا، ان کو جمع کیا گیا، یہ منصوبہ ظاہر کر دیا گیا اور ان کو ترغیب دی۔ ان میں سے کوئی شخص اٹھ کے نبوت کا دعویٰ کرے، سارے غدار کانپ اٹھے، فرنگی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، جناب ہم آپ کے غلام ہیں، ہم جزت فروش ہیں، ہم جسم فروش ہیں، ہم ملت فروش ہیں، ہم نے اپنے ملک کے جتنے بھی نوجوان ہیں ان کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہے، لیکن اس تصور سے ہمارے جیسے بے ضمیر بھی لبکا جاتے ہیں، اس تصور سے ہمارے جیسے بے ضمیر لوگ بھی گوارا نہیں کرتے کہ خاتم النبیین کے تخت ختم نبوت کے اپنے غلیظ قدموں کو رکھیں۔ ہمارے جیسے بے ضمیر لوگ بھی گوارا نہیں کرتے کہ خاتم النبیین کے تاج کو نوچنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ گوارا نہیں کرتے کہ قرآن و حدیث پہ تحریف کی کینچی چلائیں۔ حضرات اس وقت کا دور دیکھو، اس وقت اٹھا تھا یہی لام تھی، مرزا اٹھا تھا، اس نے کہا جناب میں حاضر ہوں، آپ کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے یہی وہ لعنتی تھا جس نے کہا تھا یہ سارے غدار ہیں لیکن ان میں کوئی نسلی غدار نہیں، میں نسلی غدار ہوں، غداری میرے خون میں ملی ہے، میرا باپ بھی غدار تھا، باپ کی وفات کے بعد اب یہ ذمہ میں لیتا ہوں، رب ذوالجلال کی قسم ہے میرے محبوب نے ان لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا ان بین یدی الساعۃ کذابین فاحذروہم۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ کتنے مسلمانوں نے یہ مرزا تو دور کی بات ہے، اگر کوئی شخص بھی جو مجسمہ حسن و جمال ہو، میدان کے اندر اترنے والا ہو، ہاں کریکٹر کا آفتاب ہو، خاندان کا مہتاب ہو، مرد میدان ہو، اردو کا ابوالکلام ہو، ابو الفضل اس کا پانی بھرتا ہو، ہاں عربیت میں پہلے ادیبوں کو پیچھے چھوڑ کے چلا جائے، دنیا اس کے ماننے والوں سے بھر جائے، زمین و آسمان کے پہاڑ اس کے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں، دعا کرے تو بارش اترنا شروع ہو جائے، بادل اس کے سر پہ آ کے سیباں بن جائیں، رب ذوالجلال کی قسم ہے پھر بھی آج کے مسلمان اس کی نبوت کو نہیں مان سکتے، پھر بھی اس کی نبوت کا رد کیا جائے گا اور مہدی موعود ہونے کی تحقیق کے لیے کتاب و سنت کی ترازو قائم کی جائے گی، کیونکہ رب ذوالجلال کے حکم ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، کیونکہ حکم رسول ہے علیکم بسنتی۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گا دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، دستار کی ہر تار کی تحقیق ہے لازم، ہر صاحب دستار معزز نہیں ہوتا۔ والسلام۔